السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ناول ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دل کے داغ بائی نیلم ریاست۔ یہ ناول 2017 میں پبلش ہوا تھا۔ یہ ناول ان معصوم بچوں کی زندگی پر مبنی ہے جنہیں اپنے والدین کی غلط فیصلوں اور گناہوں کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اس میں محبت، خاندان، معاشرتی مسائل، قربانی اور جذباتی کشمکش کو نمایاں کیا گیا ہے۔ نیلم ریاست نے اس ناول کو بہت ہی خوبصورتی سے لکھا ہے اور یہ بہت ہی کمال کا ناول ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ ضرور سنیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے اب ہم ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہر لاہور کی سڑکوں پر اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات کی سیاہی نے مکمل طور پر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ آوارہ کتے یہاں وہاں گلیوں چوراہوں پر کسی ریڑھی کے نیچے یا گھروں اور دکانوں کے تھڑوں پر پوری آزادی کے ساتھ پرسکون پڑے نیند پوری کر رہے تھے، جیسے انسانوں کے روپوش ہونے پر شکر ادا کر رہے ہو۔ کچھ ادھر ادھر خفیہ مشن پر مصروف زبان نکالے آ جا رہے تھے۔ اسی خاموشی کو ایک سپورٹس بائک تیر کی طرح تیزی سے چیرتی ہوئی گزر گئی۔ اس پر بیٹھے سوار نے کالی جینز پر کالی ہی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ اپنا چہرہ ہیلمٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ اس بات سے یقیناً لا علم تھا اس نے سڑکوں کی رکھوالی کرنے والے عزت دار شہریوں کی نیند خراب کی تھی۔ ایک کتے نے غصے سے منہ اٹھا کر دور ہوتی سرخ اکلوتی بتی کو گھورا اور دوبارہ سر گرا کر لیٹ گیا۔ وہ بائک ایک قبرستان کے باہر رکی۔ سوار نیچے اترا، آگے ہینڈل کے ساتھ بندھا پھولوں کا بیگ کھولا، ہیلمٹ اتار کر ہینڈل کے اوپر رکھا، بکھرے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتا ہوا قبرستان کا دروازہ وا کر کے اندر چلا گیا۔ شہر خاموشہ میں رگوں میں اتر کر چونکا دینے والی وحشت تھی۔ ویسی ہی وحشت اس شخص کے چہرے پر بھی موجود تھی۔ وہ جیسے ہر خطرے، ہر ممکن حادثے سے بے نیاز ہو کر آیا تھا۔ وہ جب بھی آیا ہمیشہ رات کے وقت ہی آیا تھا۔ وہ جانتا تھا بہت سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کے دشمن اس کے پیروں کے نشان ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور وہ ان کی یوں ہی خوار کرتے رہنا چاہتا تھا۔ جبڑے کی ہڈی سختی سے بھینچنے کی وجہ سے تھرک رہی تھی، آنکھوں میں گہری لالی۔ بھاری بوٹ ایک جگہ رک گئے۔ کہیں پر الو بولا تھا۔ قریب کے ایک درخت پر سے کوئی جانور اتر کر تیزی سے دوسری سمت میں بھاگا۔ اس کی توجہ اس جانب نہیں تھی بلکہ سامنے موجود ایک ساتھ لائن میں بنی 3 قبروں پر تھی۔ اس کے بس میں نہ تھا ورنہ قبروں میں سو جانے والوں کو کسی طرح سے صحیح سلامت اپنے سامنے کھڑا کر لیتا۔ یہ اس کے دل کے حصے یہاں پڑے تھے۔ اس کی ساری دنیا انہی 3 لوگوں کے گرد گھومتی تھی اور وہی تینوں چھین لیے گئے۔ وہ آج تک اسی مقام پر کھڑا تھا۔ جیب میں سے ٹارچ نکال کر باری باری تینوں قبروں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ ایک پر تھوڑا سا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ اس نے پھولوں کا بیگ ایک جانب رکھا، قبرستان کے باہر لگے مٹی کے ڈھیر میں سے مٹی لا کر قبر پر ڈالی۔ اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کر کے پھول چڑھائے۔ اتنے زیادہ پھول ڈالے یہاں تک کہ تینوں قبروں کی مٹی پوری طرح سے چھپ گئی۔ پیروں کی جانب کھڑے ہو کر اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ وہ قبروں کے مکین بے شک خوش نصیبوں میں سے تھے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کسی کو ان سے اتنی محبت تھی۔ کوئی اتنے خطرے کے باوجود ان کو ملنے آنا نہیں بند کرتا تھا، جبکہ کچھ لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں، کوئی ان کی خبر لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ قبرستان سے نکلا تو گھڑی کی سوئیاں آدھا گھنٹہ آگے جا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا، چاند کا دور دور کوئی سراغ نہ تھا۔ ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی، نہ جانے آج آنے والے بادل برسنے تھے یا اس جوان کے آنسوں کی طرح بغیر برسے ہی خشک ہو جانے تھے۔ وہ بھاری دل اور بوجھل قدموں سے بائک تک آیا، ہیلمٹ پہنا، بائک کو کک ماری۔ پہلی کک پر ہی اس میں زندگی دوڑ گئی۔ ایک الوداعی نظر قبرستان پر ڈالے، اگلے پل ہوا سے باتیں کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ ایک کمزور اور بوڑھی سی مائی اس آفت کے پڑکالے کو ہاتھوں ہاتھ لے گئی تھی۔ 2-4 دھمکیاں یا 3-4 آنسوں کے ساتھ سنائی گئی بے بسی کی کہانی تو شاید ہی اسے اپنے دشمن کے ہونے والی بہو سے شادی کرنے پر راضی کرتی، مگر اینڈ پر مائی اللہ رسول کا واسطہ لے کر میدان میں اتری اور اسے چاروں شانے چت کر گئی۔ وقت زیادہ ہوتا تو شاید وہ کچھ اور سوچتا، مگر ایک آخری 24 گھنٹے بچے تھے۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر مائی کے حوالے کیا۔ آپ ایک معمولی سے قابل قبول صورت کے الیکٹریشین کے حوالے اپنی بیٹی اپنی مرضی سے کر رہی ہیں، یہ بات مت بھولیے گا، اور اگر کوئی پھڈا ہوا تو میں نے صاف مکر جانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس کے ساتھ میرا نکاح پڑھوانا چاہ رہی ہیں میں عین وقت پر اسے بہن ہی بول دوں۔
اس لیے ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ بوا نے اس کی ساری بات سنی، ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا سارا جائزہ لیا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجبوری کے وقت تو مردہ بھی جائز ہوتا ہے، یہ تو پھر جیتا جاگتا انسان تھا۔ جب کسی طرح سے بھی مائی اپنی بات سے نہ ہٹی تو اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی۔ اسی دن شام کے وقت ایک نامعلوم مقام سے اپنا ہی نمبر ملاتے وقت ایک مولوی اس کے ساتھ تھا۔ دوسری جانب بھی جیسے مائی انتظار کی گھڑیاں ہی گن رہی تھی، پہلی ہی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ یوں ایک بالکل انجان اور خطرناک خاندان کی لڑکی اس کے نکاح میں تھی۔ آج مشن کا آخری دن تھا، غلطی کی گنجائش سرے سے تھی ہی نہیں۔ ٹارگٹ اس کے سامنے تھا، وہ پوری طرح سے اپنا کام کرنے کے لیے تیار بھی تھا، مگر وقت نہیں مل رہا تھا۔ بارات کیا آئی، رنگ و نور کا سیلاب ہی تھا۔ وہ جس موقع کی تلاش میں تھا آخر آ ہی گیا۔ دلہا واش روم گیا تھا، اسے اندر بھیجنے سے پہلے اس کے گارڈز نے اچھی طرح تسلی کر کے اجازت دی تھی۔ سیکیورٹی اتنی سخت تھی چڑیا بھی پر نہ مارے، مگر وہ تو وہی تھا۔ دوسری جانب کے دروازے کا لوگ بڑی پھرتی اور مہارت سے بغیر آواز پیدا کیے کھول کر وہ اندر آیا۔ اگلے چند سیکنڈز میں وہ اپنا کام پورا کر کے اسی دروازے کو واپس لاک کرتا وہ کیٹرنگ کا سامان اٹھائے مگر اور مصروف انداز میں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں کے ہجوم اور رونق میں اس کی خوش قسمتی تھی، کسی کا اس کی طرف دھیان نہ گیا۔ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پیجر کر دیا، بیک ڈور شارپ۔ اگلے چند سیکنڈز میں وہ روشنیوں میں گھری امانت سے باہر تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اگلے 3 منٹ اس پر 3 صدیوں جیسے بھاری گزرے۔ مسلسل بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے جبرے سختی سے آپس میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہری اب گوڈ ڈیم، اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی جھنجھناہٹ پورے عروج پر تھی۔ اگلے 40 سیکنڈ تک وہ اندھیرے میں گھورتا رہا، تب ہی 2 ہیولے گاڑی کی جانب آتے دکھائی دیے۔ چابی کے اوپر اس کی گرفت مضبوط ہوئی، پر جوں ہی ہیولے قریب آنے پر کچھ واضح نظر آئے وہ گاڑی سے باہر تھا۔ پچھلا دروازہ کھولا اور بوا کے ساتھ لگے کھڑے وجود کو بازو سے پکڑ کر پھینکنے کے انداز میں اندر بٹھاتے ہی دروازہ بند کر کے بوا کی طرف مڑا۔ میرے پاس آپ کو وعدے اور عہد دینے کا کوئی وقت نہیں ہے، اگر 1 منٹ بھی مزید یہاں ضائع کیا یہ تو ماری جائے گی، مجھ غریب کی بھی شامت آ سکتی ہے، اور آج تو میں گولی چلانے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اس لیے اب بس دعا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بوا کو حیران چھوڑ کر یہ جا وہ جا، مین روڈ پر جانے کی بجائے وہ اندرونی گلیوں سے ہی بڑی مہارت سے گاڑی بھگائے لیے جا رہا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے گلیاں تقریباً سنسان پڑی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ نارمل ہی رکھی تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر شہر کی حدود سے باہر نکلا جا سکتا۔ شہر سے باہر 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی سڑک سے اتار کر ایک سنسان حویلی نما اجاڑ عمارت کے احاطے میں روک دی۔ اپنی سیٹ سے اتر کر ایک سمت کو بڑھ گیا، سوائے چاند کی چاندنی کے وہاں اور کوئی روشنی نہ تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پر ٹوٹے سے برآمدے میں ایک اور گاڑی کھڑی تھی، وہ ابھی اس طرف ہی گیا تھا۔ گاڑی پر ڈالا ہوا کور ہٹا کر ڈکی میں موجود ایک بیگ نکالتے ہی واپس آیا۔ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے کو جھکا تاکہ اندر بیٹھے وجود کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری طرف اس پر نظر پڑتے ہی سالے کی چیخ نکل پڑی۔ چھوٹے چھوٹے بال، موٹے موٹے بھوے، اوپر سے سیاہ لباس پر اپنا لشکارے مارتا رنگ بھی شاہ کالا، سامنے والے 2 دانت منہ سے باہر بیٹھے تھے۔ فوراً بوا سے شکوہ پیدا ہوا۔ اندھیری رات میں انجان منزلوں پر روانہ کرتے ہوئے میرا نجات و ہند بھی ڈھونڈا تو یہ۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے نظریں جھکا لی۔ دوسری طرف اس نے ایک بے نیاز مگر بھرپور نظر اپنی منکوہا پر ڈالی جو کہ سرخ جوڑے میں فل برائڈل میک اپ اور جیولری کے ساتھ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی باذوق انسان ہوتا اس 2 شیزہ کی شان میں کھڑے کھڑے ایک دیوان تو لکھ ہی دیتا، اور نہیں تو اپنی خوش نصیبی پر سجدہ بجا لاتا۔ او بھائی، میری لاٹری لگ گئی ہے۔ مگر اس انسان پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہونے والا تھا۔ باریک مردانہ آواز تھی، تمہارے پاس کوئی اور لباس ہے؟ سالے نے نفی میں سر ہلا دیا، جس پر وہ بڑبڑاتا ہوا مرا، عجیب مصیبت ہے۔ سالے چاہ کر بھی نہ پوچھ سکی کہ کون۔ دماغ میں صرف ایک ہی فکر جاری تھی، اگر کوئی پیچھے سے آ گیا اور وہ لوگ پکڑے گئے تو۔ جتنی بھی قرآنی آیات یاد تھی سارا راستہ ان کا ورد کرتی آئی تھی۔ 2-4 منٹ بعد بھی وہ واپس نہ آیا تو ویرانے میں نئی فکر نے آ لیا، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ بکھلا کر بھاگتی مکانوں کے پیچھے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ دوبارہ اس کے سر پر آ کر دھارا، تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہو تو اور مجھے کیا کرنا تھا؟ اس نے سوچا۔ اس بیگ میں ایک ٹراؤزر اور شرٹ موجود ہے، فوراً چینج کرو۔
کھلے دروازے سے بیگ اس کی جھولی میں پھینک کر ایک دفعہ پھر ہٹ گیا۔ سالے نے ہاتھ تیز تیز چلاتے ہوئے سارا زیور اتار کر سیٹ پر رکھا۔ اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر بیگ میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے اندر کی لائٹ روشن ہونے پر سالے کی پھر سے چیخ نکل گئی۔ او خدا کا نام لو بی بی، اور جلدی کرو، نہیں تو میرے سسرالی ادھر میرے سر پر سلامتی دینے آتے ہی ہوں گے۔ سر پر سوار ہے اور سارا قصور میرا ہے، اس نے پھر سوچا۔ ہمیں اگلے 2 منٹ میں یہاں سے نکلنا ہے، میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، فوراً آؤ۔ اس کے جاتے ہی سالے نے لائٹ واپس بند کر دی۔ جلدی سے لباس بدل کر لہنگا زیور وغیرہ سب بیگ میں ٹھونس کر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی وہ باہر نکل آیا۔ یہ ساتھ کیا اٹھا لائی ہو؟ سالے نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کپڑے اور جیولری ہے۔ اس نے آ کر اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑا۔ گولی مارو، ان چیزوں کو ادھر ہی چھوڑ دو۔ سالے کا دل ہی ڈوب گیا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کر بیگ واپس کھینچ لیا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ یہ میری امی کی جیولری ہے۔ پہلے ہی میرے پاس ہے ہی کیا جو اب یہ بھی ادھر ویرانے میں پھینک جاؤں؟ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ سامنے والا جی بھر کر حیران ہوا۔ کیا جوڑا بھی تمہاری ماں کا ہے؟ سالے نے نظر پھیر کر نفی میں سر ہلایا۔ بولی مگر پھینکوں گی وہ بھی نہیں۔ بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کیوں؟ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ جبکہ وہ بولی کیونکہ اس کی مالیت 20 لاکھ ہے، میں اسے بیچ کر کسی غریب کی مدد کر دوں گی۔ سامنے والے نے ایک دفعہ پھر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور شروع ہو گیا۔ میرے پاس ابھی پھول ہوتے نا مدر ٹریسا تو میں تمہارے سنہری آدرش کے دانت پر تم پر پھول پھینک کر دیتا، یا تمہاری طرح کسی حاتم تائی کی اولاد ہوتا تو ابھی اپنے مزاروں کو حکم دیتا اس جگہ اس عظیم لڑکی کے اعزاز میں اس کا مجسمہ بنایا جائے۔ بیچاری کو مرتے سمے بھی اس دنیا کے غریبوں کا اتنا خیال ہے، پر بدقسمتی تمہاری کہ میں حد سے زیادہ خود غرض ہوں اور تمہارے ان 2 ٹکوں کے کپڑوں کے پیچھے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی اماں کی یاد سینے سے لگاؤ، باقی سب یہی چھوڑ کر جاؤ۔ ایک تو الفاظ اتنے سخت، اوپر سے آگ برساتا لہجہ۔ سالے نے جیولری والا ہینڈ بیگ لے کر دوسرا بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ناراض نظروں سے باہر دیکھا، جہاں اس نے بیگ گاڑی کے اندر رکھا۔ سارا تیل چھڑکنے کے بعد تیل والی بوتل بھی گاڑی کے اندر ہی پھینکتے ہوئے آگ لگا دی۔ خود تقریباً دوڑتا ہوا اپنی نئی گاڑی کی جانب آیا۔ گاڑی کا انجن پہلے سے ہی سٹارٹ تھا۔ اس نے اندر بیٹھ کر کلچ پر پاؤں رکھا، گیئر میں ڈالتے ہوئے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ جتنی سپیڈ سے وہ جی ٹی روڈ تک آیا، اپنے پیچھے آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ گرد و دھول کے بلند ہوتے بادل چھوڑ آیا۔ بیک ویو مرر سے ایک نظر پیچھے نظر آتے دھوؤں کو دیکھ کر اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی سپیڈ کو مزید بڑھا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری منظر پیچھے رہ گئے۔ گاڑی آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سالیہ باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ دیکھ کر اکتاتی جاتی تو نظریں سیاہ بادلوں پر ٹک جاتی۔ وہاں سے ہٹ کر کبھی اسٹیئرنگ پر مضبوط گرفت پر بھٹکتی، کبھی سنجیدہ سے سائیڈ پوز سے الجھ جاتی۔ وہ اب تک اس آدمی کی اصل شکل و صورت دیکھنے میں ناکام ہوئی تھی، مگر وہ اس کی نظریں تو دور، اس کے وجود سے ہی بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ یوں ہی اندر باہر دیکھتے نہ جانے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خود بھی علم نہ ہوا۔ اوئے ہیلو میڈم، او یار زندہ بھی ہو کہ لڑک گئی؟ اس کو نیند میں جو ہی احساس ہوا کہ کوئی اٹھا رہا ہے، سالے نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ گاڑی کے اگلے پچھلے سب دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ارد گرد اتنا شور تھا کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دی۔ وہ خود اس وقت سارے سیٹ پر بے ترتیب سی پڑی ہوئی تھی۔ کچھ پل تو لگے صورتحال کو سمجھنے میں، کیونکہ کچھ لمحے پہلے وہ اپنے بیڈ روم میں مہو خواب تھی۔ آنکھ کھلی تو سب ختم۔ دن ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، ملگجہ سا اندھیرا روشنی کی راہ روکنے میں مصروف تھا، مگر روشنی پھر بھی جیت رہی تھی۔ وہ کوئی سروس اسٹیشن تھا جہاں زیادہ تر ٹرک اور ٹرک ڈرائیور ہی نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا، ایک سائٹ پر ٹرک دھوئے جا رہے تھے، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی ابھی تک مہو خواب تھا۔ ٹرک کا ہارن بجا، وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ توبہ ہے، کون سی جگہ ہے یہ، اور وہ کدھر گیا؟ جوڑے سے نکل کر بکھرے بال ایک ہاتھ سے کانوں کے پیچھے ٹھونستے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اب وہ کالا سا لمبا سا کلین شیو والا آدمی ڈھونڈنا تھا۔ اسی وقت وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا اور اسے دیکھتے ہی کاٹ کھانے کو دوڑا تو سالے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا افیم کھائی ہوئی تھی؟ اتنا شور ہے، اوپر سے کوئی 10 دفعہ میں نے تمہیں بلایا پر کوئی ہوش ہی نہیں، اور یہ تمہارا جوتا اور چادر کدھر ہے؟ ویسے ہی منہ اٹھا کر باہر نکل آئی ہو۔ خود تو وہ خاکی ٹراؤزر اور گہری براؤن شرٹ میں پورا حبشی لگ رہا تھا، مگر سالے کا حلیہ کافی مزاح خیز تھا۔
ٹراؤزر پیروں کے نیچے جا رہا تھا، شرٹ آلموسٹ گھٹنوں کو چھو رہی تھی، بال بگڑ کر گھونسلا بنے تھے۔ چلو جوتا پہنو اور چادر اوڑھ کر جاؤ، وہ اس سمت واش روم ہے، جا کر یہ چہرے سے پینٹ اتار کر آؤ۔ اسے حکم دے کر وہ مکینک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی، چھوٹے سارے ٹرائی چیک کر لیے؟ چھوٹا فوراً برآمد ہوا۔ جی سر جی، تیل پانی سب ٹپ ٹاپ کر دیا ہے۔ اس نے اپنی جیب میں سے رقم نکال کر لڑکے کے حوالے کی۔ تم یہ پکڑو، بل میں دے آیا ہوں، یہ تمہاری ٹپ ہے، اور اگلی سیٹ پر تھرمس رکھا ہوا ہے، لے جاؤ۔ کھانے کا میں نے جو آرڈر دیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بھر لانا۔ اپنی بات پوری کر کے گاڑی کے دروازے بند کرنے کی نیت سے پلٹا تو سامنے اسے کھڑا پایا۔ غصہ ہی چڑھ گیا۔ تم ابھی تک ادھر کیوں کھڑی ہو؟ سالے کے چہرے پر میلے میں بچھڑے ہوئے بچے جیسے تاثرات تھے۔ اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا۔ آنسو تیزی سے گالوں پر پھسلنے لگے، جنہیں ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرنے سے سارے گال پر مسکارے اور لائنر کی سیاہی پھیل گئی۔ جوتا پہنو، سالے نے نفی میں سر ہلایا اور آنسو کے درمیان بولی۔ جوتے بیگ میں جل گئے۔ اس نے سالے کو اگنور کیا۔ گاڑی کے سب دروازے بند کرنے کے بعد ڈکی میں سے سائز 12 کے جوتے اور ایک عدد مردانہ سکارف نکال کر اس کے ہاتھ طرف بڑھایا، جنہیں سالے نے کچھ بھی کہے بغیر پکڑ کر سکارف کو گلے میں اوڑھ لیا۔ جوتے بھی گلے میں ڈالنے کے قابل ہی تھے، مگر ان میں پیر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑی، جو کہ میرے ساتھ آؤ کہنے کا بول کر مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک گیا، سالے کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کے سالے نے لیٹرین کی حالت دیکھی تو فوراً وہیں سے واپس پلٹ آئی۔ آگے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ واپس کیوں آئی ہو؟ اس نے نظریں چرائی۔ مجھے باتھ روم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کو شکی نظروں سے گھور رہا تھا، پھر گہرا طنز مارا۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی اگر غریبوں کا دم بھرنے والی مدر ٹریسا انہی کے لیے بنائی گئی سہولیات کا ایک دفعہ تو استعمال کرتی۔ سالے کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ویل میڈم، مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں کسی 5 اسٹار میں آرام کروانے کو رکوں گا، کیونکہ ابھی کافی سفر باقی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جاؤ اپنا منہ دھو کر آؤ، جلدی نکلنا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے کہنے پر ایک طرف لائن میں لگے نل کی جانب بڑھ گئی۔ خوب اچھی طرح مل مل کر چہرہ دھونے کے بعد اسکارف سے ہی چہرہ خشک کرتے ہوئے مڑی اور اپنے ہی جوتوں سے الجھ کر پٹ سے اینٹوں کے فرش پر گری۔ مسجد کے چھوٹے سے صحن میں موجود تقریباً سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جو باہر دروازے کے پاس کھڑا تھا، بادن نخواستہ اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، اور اسی طرح بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر گاڑی تک آیا۔ جوتے وہی کہیں گر گئے تھے۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس نے پیک کیا گیا ہوا کھانا اور چائے کا تھرمس اس کی گود میں ڈال دیا۔ خود ایک دفعہ پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میدانی علاقہ وہ لوگ کب کا پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ انجانی راہوں پر گاڑی بغیر مزید کوئی سٹاپ کیے بھاگتی گئی۔ راستوں میں کئی ٹول کراس آئے۔ موٹر وے پر جانے کی وجہ سے قریب کوئی آبادی یا دیہات نظر نہ آئے۔ 2-3 دفعہ اس کو پھر سے اونگ آ گئی، پر اس کو حیرت اس شخص پر تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آبادی نظر آئی۔ پہاڑی علاقہ، لباس اور چہرے سے لوگ پٹھان لگ رہے تھے، مگر وہ نہیں جان پائی کہ کون سا شہر ہے۔ مختلف گلیوں بازاروں سے ہوتی ہوئی گاڑی ایک گھر کے باہر رک گئی۔ ڈرائیور باہر نکلا اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گیٹ پر لگا تالا کھولنے لگا۔ بیٹھ کر ٹانگیں اکڑ گئی ہوئی تھی، اس لیے فوراً چلنے میں دشواری ہوئی۔ اس دوران ساتھ والا جن کب کا باہر والا گیٹ اس کے لیے کھلا چھوڑ کر اندر جا چکا تھا۔ وہ بھی ارد گرد کا جائزہ لیتی ہوئی اس کے پیچھے آ گئی۔ گھر کا اندرونی حصے کا لوک کھول کر وہ اندر غائب ہو گیا۔ گیٹ اور اندرونی حصے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ جب تک وہ اندر آئی وہ سارے گھر کا چکر لگا چکا تھا۔ اس کو آگے آ کر ہال میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح حکم بجا لائی۔ لڑکی، میری بات ذرا غور سے سنو۔ میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ کھانا تو تم بنا ہی لیتی ہوگی۔ کوشش کرنا چھت یا باغیچہ وغیرہ میں نہ جاؤ۔ فون کی بیل ہو مت اٹھانا۔ اتنا یاد رکھو تم اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو، اور یہ کوئی عام سے آدمی کی شادی نہیں تھی۔ اس ملک کے بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ لوگ کتوں کی طرح تمہیں سونگتے پھریں گے، اس لیے اس 4 دیواری کو اپنا سیف ہاؤس تصور کر کے عیاشی مارو۔ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے، زندگی رہی تو ملیں گے۔ اپنی بات پوری کر کے انہی قدموں واپس مڑا۔ ہال کا دروازہ باہر سے لاک کیا، ساتھ ہی باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، پھر گاڑی کے انجن کی۔ اس کے بعد تمام بیرونی آوازیں بند ہو گئی۔ یہ سب کچھ صرف 3 منٹ میں ہوا تھا۔ وہ اگلا آدھا گھنٹہ وہاں سے ہل تک نہ سکی۔ ذہن بالکل منجمد ہو گیا تھا
اور بظاہر دل کو تسلی دیتی رہی، ایسے کیسے وہ مجھے ایک نامعلوم جگہ پر اکیلے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ مگر یہ خیال محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ پلوں گھنٹوں کا حساب بھول گئی۔ تنہائی اور خاموشی میں خوف نے اس کے وجود میں پنجے گاڑ دیے۔ کچھ پتہ نہ چلتا کب دن چڑھے کب رات ہوئی۔ وہ کسی کمرے میں داخل نہ ہوئی سوائے باتھ روم اور کچن کے، وہ بھی تب جب ضرورت حد سے سوا ہو گئی۔ اس کا ذہن سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا، پر کوئی جواب نہ کوئی حل نظر آتا۔ اعصاب ذہنی کشمکش کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے۔ اس دن 2 دن سے وہ ہائی ٹیمپریچر کا شکار تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ صوفے پر پہلے سے پڑی چادر کو ہی کور کے طور پر استعمال کرتی رہی۔ کچن سے چائے کا کپ بنا کر نکل رہی تھی جب باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے قدم وہی ساکت ہو گئے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ہاتھ کی کپاہٹ کو تو نہ روک سکی، پر کپ ہاتھ سے رکھ دیا۔ قدموں کی آواز، پھر کچھ وقفے سے ہال کا دروازہ کھلا۔ سالے کچن میں ہی رہی اور دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اندر آنے والی ہستی نے کندھے پر ڈالا بیگ اتار کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا تھا۔ ساتھ ہی نسوانی آواز آئی، بس میری ہڈیاں گل جانی ہے۔ منحوس پورے اٹھا اٹھا کر نہ جانے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو دولت، ہمت، وراثت، حکومت، ہر چیز چھپڑ پھاڑ کر ملتی ہے۔ ہمیں تو بس ملی مشقت، محنت، بہادری۔ ہائے میری دادی، کہا ہو تمہیں ایک گلاس پانی ہی پلا دو۔ سالے عجیب احساس کا شکار ہوئی۔ سمجھ نہ آیا باہر جا کر پانی کا گلاس پیش کر دے یا اندر ہی چھپی رہے۔ تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا، کالی جینس کے اوپر ریڈ ٹی شرٹ، بوب کٹ بال، پیروں میں جوگرز، وہ جو کوئی بھی تھی جوتے سمیت صوفے پر ڈھیر تھی۔ سالے کچن سے نکلی اور دھیرے سے پوچھا، پانی پیو گی یا جوس لے آؤں؟ سالے کی آواز سن کر وہ ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی۔ تم کون ہو اور ادھر کیسے آئی؟ میں سالے ہوں، سامنے والی گھڑی ڈالتے ہوئے بولی۔ ہوگی، پر ادھر کیا کر رہی ہو؟ سالے کو کوئی جواب نہ سوجا، جبکہ دوسری چمک کر بولی، ویٹ اے منٹ، کہیں تم چڑیل تو نہیں؟ سالے نے نفی میں سر ہلایا۔ او، یعنی تم انکار کرو گی اور میں مان لوں گی؟ جانتی نہیں ہو تم مجھے بہن چڑیل؟ ذرا سامنے آؤ نا، اپنے پیر دکھاؤ۔ دادی کہتی ہے چڑیل کے پیر الٹے ہوتے ہیں۔ آؤ ذرا سامنے، ڈرتی ورتی میں چڑیلوں سے بھی نہیں ہوں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، بلیک بیلٹ ہوں اور ابھی ابھی دبئی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کر آئی ہوں۔ یقین نہ آئے تو وہ بیگ کھول کر دیکھ لو، پر پہلے سامنے آ کر پیر دکھاؤ۔ سالے صوفے کی اوٹ سے سامنے آئی۔ اس لڑکی نے اس کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ چلو شکر ہے، ایک بات تو کنفرم ہوئی، تم چڑیل نہیں ہو۔ پر پھر کون ہو؟ میں نے بتایا تو ہے کہ سالے ہوں۔ اچھا سالے صاحبہ، آپ کس سلطنت کی ملکہ ہے، یا یہی بتا دے کس ملک کی صدر ہیں؟ سالے کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ وہ بولی، اپنے بارے میں نام کے علاوہ بتانے کو میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے ارد گرد گھوم کر جائزہ لینے لگی۔ یو مین ٹو سے نام ہی کافی ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ ادھر کیسے آنا ہوا؟ کب سے ہو یہاں؟ کیا نعمان بھائی کے رشتہ دار ہو یا کس بھائی کی؟ دیکھو یہاں 5 لڑکے رہتے ہیں جو سارے کے سارے اس وقت کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیاں منانے گھر کو گئے ہوئے ہیں۔ تمہاری یہاں پر موجودگی ان 5 کو میری نظر میں مشکوک بنا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو فون کر کے ان 5 کی شامت بلواؤں، تم خود ہی بول دو۔ سالے ہکا بکا اس کو دیکھتی رہ گئی، پھر بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ اب کے سامنے والے کی آنکھیں پٹ گئی۔ کس نے گاؤں میں میری غیر موجودگی میں شادی کر لی؟ نام کیا ہے تمہارے شوہر کا، سسر کا، ساس کا؟ اگر نعمان بھائی سے ہوئی ہے نا تو اللہ کی قسم میں ان کا حلوہ بنا کر کھا جاؤں گی۔ بٹ ویٹ اے منٹ، نعمان بھائی کی یہ اتنی بڑی فیملی، اتنی مالدار آدمی، اور بیوی ادھر اوور سائز مردانہ شرٹ ٹراؤزر میں؟ نہ بات کوئی جمی نہیں۔ شوہر کا نام بتاؤ۔ اس کی زبان کو تالے لگ گئے، پھر اپنی بے بسی پر آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا۔ بھائی نام پوچھا ہے، اس میں نیر بہانے کی کیا بات ہے؟ مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے۔ سامنے والی نے سالے کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ لگتا ہے تم خود نہیں جانتی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو۔ کس قسم کی بیوی کو شوہر کا نام معلوم نہ ہوگا؟ سالے کی آنکھوں سے مسالہ دھار بارش شروع ہو گئی۔ غور سے دیکھ لو، تمہارے سامنے کھڑی ہوں، ایسی لڑکی جس کا نکاح 23 تاریخ کو اس کے بوا نے ایک بالکل انجان آدمی سے کروا دیا، جس کا نہ مجھے نام معلوم ہے، نہ اس کی شکل یاد ہے، نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ تھا کدھر سے۔ بس لاہور سے راتوں رات لایا، ادھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کہا گیا میں نہیں جانتی ہوں، کب آئے گا میں نہیں جانتی ہوں، آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ ہچکیوں کے دوران ساری بات مکمل کر گئی۔ اب حیران و پریشان ہونے کی باری دوسری لڑکی کی تھی۔
اس کو بھل بھل روتا دیکھتی رہی، جیسے یقین کر رہی ہو آنسو سچے ہیں یا مگرمچھ کے۔ پھر آگے بڑھی۔ اچھا اچھا سالے، رونا بند کرو، آؤ بیٹھو۔ وہ سالے کے کامتے وجود کو صوفے پر بٹھا کر کچن تک گئی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر سوچوں کا جال۔ یہ لو پیو۔ سالے نے گلاس تھام لیا مگر فوراً پیا نہیں۔ سالے، پانی پیو تاکہ تمہاری سانس ہموار ہو۔ اب کے سالے نے 2-3 گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس فرش پر رکھ دیا۔ تمہیں تو بخار ہے۔ 23 تاریخ کو اگر تمہارا نکاح ہوا تو آج تمہیں اس گھر میں 5واں دن ہے، کیونکہ آج 28 ہے۔ او مائی گاڈ، کھانا کب سے کھایا ہوا ہے؟ سالے نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو رونے کی طاقت بھی نہ بچی تھی۔ بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ ایسا ہے کہ ہمیں کچھ پوائنٹس پر بات کرنی پڑے گی، مگر پہلے پیٹ پوجا۔ کونے پر ایک فوڈ شاپ ہے، میں ان کو کال کرتی ہوں، چاچا جی کو جو کہوں گی وہ دے جائیں گے۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ دل تو میرا تمہاری کہانی ماننے پر بھی نہیں کر رہا، پھر کیا کروں؟ تمہیں یہاں مرنے کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ سالے نے خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھا تو اس نے بھوئیں اچکا کر جتایا، پھر بولی، دیکھا تو چلو، میں بھی دل کی نہیں سنتی، تم بھی نہ سنو۔ اس وقت وہ کرتے ہیں جو ضروری ہے۔ پہلے زندہ رہو گی تو اگلا سٹیپ اہم ہوگا۔ سو شاباش، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ دال چاول، نمکین گوشت، حلیم، نہاری، سب کچھ ملتا ہے۔ سالے نے صرف اتنا کہا، جو تمہیں پسند ہے وہی منگوا لو، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ رونے کا پروگرام بنا چکی تھی۔ اچھا اچھا، پھر سے بوندا باندی نہ شروع کرنا، پہلے ہی بڑی ٹھنڈ ہے، تم نے تو کوئی ہیٹر بھی نہیں چلایا ہوا، کوئٹہ کی سردی سے واقف نہیں ہونا، اسی لیے یوں پڑی ہوئی ہو۔ سالے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کوئٹہ میں ہوں؟ چلو، یعنی تمہیں یہی نہیں پتا ہے کہ کس شہر میں ہو؟ نو ونڈر، شوہر کا بھی کچھ علم نہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، کیا تم اسی صدی کی پیداوار ہو؟ سالے کا جواب سنے بغیر فون اسٹینڈ کی جانب بڑھ گئی، کھانا آرڈر کر کے اس کی طرف واپس آئی۔ اٹھو، جب تک کھانا آتا ہے تم اپنا حلیہ بہتر کرو، اب یہ نہ کہہ دینا کپڑے بھی نہیں ہیں۔ سالے نے نفی میں سر ہلا کر کہا، سچ کہہ رہی ہوں، نہیں ہے۔ وہ اپنے فرش پر پھینکے ہوئے بیگ کی طرف جاتے ہوئے بولی، مجھے حیرت ہے کہ میں یہ سن حیران کیوں نہیں ہوئی ہوں۔ خیر، اسی لمحے سے تمہیں میری آمد کی اہمیت کا اندازہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیگ کی زپ کھول کر سارا 15 باکس کھول کر رکھ دیا۔ درمیانے سائز کا سوٹ کیس قسم کا بیگ اس وقت کسی منیاری کی دکان سا سما پیش کرنے لگا۔ اس نے ایک بیگ سالے کی جانب اچھالا، اس میں ایک سوٹ ہے، بات کا تو علم ہوگا ہی کہ کہا ہے، بس فوراً سے نہا کر آؤ، سچی میں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ جہاز پر بھی نیند پوری کرنے کے چکر میں کھانا گول ہو گیا۔ سالے نے ہچکچاتے ہوئے بیگ کے اندر جھانکا اور نفی کرنا چاہی، یہ یقیناً تمہارا نیا لباس ہے، میں یہ نہیں لے سکتی، کوئی پرانا ہے تو وہ دے دو۔ وہ گھوری سمیت سالے کی جانب مڑی، سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اب ادھر بحث نہیں کر سکتی ہوں، پرانے سارے کپڑے میں نے وہی پھینک دیے، بیگ میں ان کی جگہ نہیں بچی تھی، اب جاؤ، شاباش، جو کہا ہے کرو۔ سالے مزید کچھ کہے بغیر اٹھ گئی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے 14 کیا 15-16 یا جتنے بھی تھے سبھی طبق روشن ہو گئے۔ اس کو کانپتے ہوئے آتا دیکھ کر ہی وہ ڈپٹ کر بولی، کیا ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ سالے نے منڈی ہلائی، اس کی آنکھیں پھیل گئی اور غصے سے بولی، میری عمر جانتی ہو؟ 23 سال ہے، اور ان 23 سالوں میں ایک دن بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہائی، اور تم پہلے ہفتے ہی کوئٹہ کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہا آئی، جبکہ تمہیں بخار بھی تھا۔ سالے کی سمجھ میں نہ آیا کیا بولے۔ وہ ایک کمرے کے دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، آ جاؤ، اس کمرے میں کھانا لگایا ہے، ہیٹر بھی ہے، آؤ۔ سالے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرہ کارپیٹڈ تھا، فرش پر ایک دیوار کے ساتھ میٹرس پڑا تھا، جس پر گہرے رنگوں کی چادر ڈالی گئی ہوئی تھی، پیروں کی جانب نرم کمبل رکھا ملا۔ کمرے میں اس کے علاوہ ایک الماری، ڈریسنگ ٹیبل اور ٹی وی موجود تھا۔ میٹرس کے آگے ہی کارپیٹ پر پلاسٹک شیٹ پر کھانا لگ چکا تھا، جسے دیکھتے ہی سالے کی سوئی ہوئی بھوک چمک اٹھی۔ کھانا کھانے کے دوران دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، دونوں نے ہی خوب جی بھر کر کھانا کھایا۔ کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے سالے کو چائے کے ساتھ پیناڈول کی گولیاں دی۔ جب دونوں مزے سے بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، سالے نے پوچھا، تم نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم نے پوچھا ہی نہیں۔ پھر اپنا ہاتھ سالے کی جانب بڑھا کر بولی، السلام علیکم سالے، میرا نام زینب خان ہے، سافٹ ویئر انجینئر بن رہی ہوں، اس کے علاوہ ہزاروں شوق ہیں، جن میں سرفرست، جہاز اڑانا، کراٹے، کرکٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اتنے دنوں میں پہلی دفعہ اس کے لب مسکرا اٹھے۔
ساتھ ہی زینب کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ وعلیکم السلام اینڈ نائس ٹو میٹ یو زینب۔ زینب نے سینہ پھلا کر فخر سے کہا، دیکھا میرے سے مل کر ہر کسی کو اچھا نہ لگے ممکن ہی نہیں ہے۔ صالح اس کی اس ادا پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، زینب کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ زینب جو کہ فلور کوشنز کے ساتھ نیم دراز آرام دہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، یہ گھر میری دادی اماں کے نانا کا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا نا؟ پر ادھر وہ لوگ نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہمارے گاؤں کے لڑکوں کا ایک گروپ جو ادھر شہر میں جاب یا پڑھائی کے سلسلے میں رہتے ہیں، انہوں نے کرائے پر لیا ہوا ہے۔ میں اور لالا اس گھر کو کریش لینڈنگ کے وقت استعمال کرتے ہیں، جیسے میں آج دبئی سے آئی ہوں۔ گاؤں کو جانے والی بس شام 4 بجے جائے گی، ایک صبح 10 بجے جاتی ہے، تو 10 بجے والی تو میں نے مس کر دی، 4 بجے والی پر چلی جاؤں گی۔ صالح ہراساں ہو کر اٹھ بیٹھی، تو کیا تم چلی جاؤ گی؟ ظاہری بات ہے یار، پورا مہینہ ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے، دادی میری تو بیچاری میرے ہجر میں عادی ہو گئی ہوگی۔ خیر میں خود بھی ان کے لیے بڑی اداس ہوں۔ کیا تم اکیلی ہی دبئی گئی ہوئی تھی؟ نہیں، میری پوری ٹیم ساتھ میں موجود ہوتی ہے، ہم ٹوٹل 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے ہیں، ساتھ میں ہمارے کوچ وغیرہ۔ ہاں، پر فیملی ممبر کوئی نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ صالح دوبارہ سے اپنی سوچ میں جکڑی گئی۔ زینب جو بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، صالح کی آنکھ میں آنسو امڑتے دیکھ کر زور سے گلا کھنکارتے ہوئے شروع ہوئی، دیکھو صالح، اگر تو جو کچھ تم نے مجھے اپنے بارے میں بتایا ہے وہ سب 100% سچ ہے، تو بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کا ایک ہی حل مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ تم یہاں رہ کر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرو۔ مگر اس میں بھی بہت رسک ہے، چند دن بعد چھٹیاں ختم ہو جانے پر سارے لوگ واپس آ جائیں گے، پھر تم کیا کرو گی؟ زینب مزید بولی، بہت سارے سوال ہیں جن کا فوری جواب نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں جواب ڈھونڈ سکوں، اس لیے میں ایک ہی آفر کر سکتی ہوں، میرے ساتھ چلو، جا کر لالا اور نعمان بھائی سے بات کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہو سکتا ہے وہ آدمی کوئی چور ہو سکتا ہے ادھر جو رہتے ہیں ان میں سے کوئی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوست وغیرہ ہو، تو اتنی لمبی کھوج لگانے کے لیے ہمیں مین پاور کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ایک دفعہ پھر زاروں کی تار رو دی۔ میرا کیا خیال ہونا ہے زینب، میری بوا نے اپنی طرف سے مجھے ہر مصیبت سے بچانے کا حل نکالا تھا، مگر ادھر سب الٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے کم از کم میں اپنے گھر میں موجود تو تھی۔ زینب نے بے چینی سے وال کلاک کی جانب دیکھا۔ دیکھو صالح، جو بھی فیصلہ لینا ہے جلدی لو، 2:45 ہو گئے ہیں، 4 بجے بس نکلتی ہے، ہمیں 3:30 تک اسٹیشن پر ہونا چاہیے، ورنہ بس نکل جائے گی۔ اب تم فیصلہ کرو، ادھر اکیلی بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرنا ہے یا میرے ساتھ میرے گاؤں جانا ہے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہارے گھر والے کیا کہیں گے؟ اور اگر پیچھے سے وہ مجھے لینے آ گیا تو یہ کہ اس کو علم ہی ہوگا کہ یہ گھر کس کا ہے، انہی کے پاس پوچھنے آئے گا نا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہارا شوہر ہمارے گاؤں کا ہی ہو، پہچان کر اتار جوتا لینا اور اس کی ہڈی پسلی ایک کر دینا۔ ویسے صالح، کیا تم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے؟ بتایا تو ہے تمہیں، میری بوا نے کروائی ہے۔ کہنے لگی معمولی سا الیکٹریشین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور امید نہیں ہے۔ اور تمہاری امی ابو؟ بھرائی ہوئی آنکھوں سے صالح نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بہن بھائی؟ صالح نے ایک دفعہ پھر آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اکلوتی اولاد ہوں، یہ شادی کیوں اور کیسے ہوئی نہیں بتا سکتی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے سوال پیدا ہوں گے جن کے جواب نہیں ہیں۔ دیکھو، اگر بتاؤ گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا، اور میں تمہاری مدد کیسے کر پاؤں گی؟ میرے تایا میری جائیداد کی لالچ میں میری شادی اپنے بیٹے سے کروا رہے تھے۔ عین وقت پر میری بوا، جو کہ میرے ابو کے گھر کی پرانی ملازمہ کہہ لو یا دور کی رشتہ دار، انہوں نے اس آدمی کو راضی کر کے نکاح پڑھوا کر اس کے ساتھ بھیج دیا، جو مجھے یہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اگر مجھے چھوڑ کر ہی بھاگنا تھا تو شادی ہی نہ کرتا، کم از کم میں اپنے گھر پر تو ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے، صرف دولت بچانے کے لیے تمہاری بوا یا نوکرانی جو بھی ہے، اس نے تمہیں یوں ایک اجنبی کے ساتھ بیاہ دیا۔ جہاں لوگ بیٹی دیتے وقت اتنی تفتیش کرتے ہیں، اس نے تمہیں سیدھا کھائی میں ہی دھکا دے دیا۔ صالح نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہے زینب، میرے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی، بیچاری مجھے کنویں سے بچاتے بچاتے کھائی میں گرا گئی۔ جب ڈوبنا ہی مقدر ہو تو آدمی سمندر کی بجائے گٹر میں گر کر بھی مر جاتا ہے۔ اگر صرف جائیداد کی بات ہوتی تو شاید بوا کو کیا مجھے خود بھی اعتراض نہ ہوتا۔
مگر دنیا کی ہر برائی اس آدمی میں موجود تھی۔ سٹے لگانا، ڈرگز بیچنا، لڑکیوں کا کاروبار، بھتہ خوری، لوگوں کی املاک پر قبضہ کرنا۔ اس کی تو پہلے ہی نہ جانے کتنی شادیاں ہو چکی ہیں، پر یہ تھا کہ مجھے اس نے عزت بنا کر ہی رکھنا تھا۔ میں اس کے خاندان کا خون ہوں، اب کیا ہوگا کچھ نہیں جانتی ہوں۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، عام آدمی ہوتا تو وہ بھی ایک دفعہ آسمان سر پر اٹھاتا اگر اس کی ہونے والی بیوی شادی والے دن ہی غائب ہو جاتی۔ یہ تو پھر بہت بڑا ڈون ہے۔ میں اس کے ہاتھ لگ گئی، مجھے علم ہے وہ میری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دے گا۔ اور جو محافظ بنا تھا وہ تو ٹھوس کارتوس ثابت ہوا۔ او مائی گاڈ سالے، یہ تو کوئی فلم ڈرامے کی سٹوری لگ رہی ہے۔ ٹو مچ ایکشن، ٹو مچ فن۔ پر سالے، اگر وہ اتنا خطرناک آدمی ہے، اس نے ضرور تمہارا پیچھا کیا ہوگا۔ اگر ادھر آ گیا تو کیا کرو گی؟ دونوں کا گلا اتار کر کوئی بڑی آسانی سے چلا جائے گا۔ میرے پاس تو اس وقت کوئی بندوق بھی نہیں ہے، اس لیے عقل کو ساتھی مانو اور چلو میرے ساتھ۔ وہاں پر یہاں سے تو زیادہ محفوظ ہوگی۔ زینب نے اس کے پیچھے چڑھ کر اسے تیار کیا، پر شوق رہ گئی۔ تمہارے پاس جوتے بھی نہیں ہیں؟ خدایا، اب میں جوتے کہاں سے لاؤں؟ میرے والے تو تمہیں پورے بھی نہیں آنے۔ دیکھو ذرا، تمہارے پاؤں دیکھنے میں ہی میرے سے بڑا ہے۔ اس نے اپنا پیر سالے کے پاؤں کے پاس رکھا۔ فرق صاف ظاہر تھا۔ کپڑے بھی اس لیے پورے آ گئے کیونکہ تھے ہی لمبے اور کھلے سے۔ زینب اسی وقت مری، ایک ایک کی الماری ڈریسنگ چھان کر ایک پشاوری چپل لائی جو کہ عین اس کے ماپ کی ہی لگ رہی تھی۔ فوراً پہنو اور نکلے ادھر سے۔ اپنا لباس وہ پہلے ہی بدل چکی تھی، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کے اوپر عبایا پہن لیا تھا۔ اس کے پیچھے گھر کی دہلیز پار کر کے باہر آتے ہوئے سالے اپنے گرد دوپٹہ اچھی طرح لپیٹنے کے بعد اپنا چہرہ بھی چھپا چکی تھی۔ تیز تیز قدموں سے دونوں گلی سے نکل کر سڑک تک آئی۔ رکشہ روکا، اگلا سٹاپ بس اسٹیشن تھا۔ سالے پریشان ڈھونڈتی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ریلیکس کرو، بس چل پڑی ہے، 1.5 گھنٹے میں ہم گھر ہوں گے۔ پر جواب میں سالے خاموش ہی رہی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کا اماج کا بنا ہوا تھا۔ نہ جانے اس طرح زینب کے ساتھ چل دینا ٹھیک بھی تھا کہ نہیں۔ کیا اس کے گھر کے لوگ اس کے ساتھ سالے کو دیکھ کر سوال جواب نہیں کریں گے؟ اگر انہوں نے پوچھ تاچھ کی تو کیا سالے کو اپنا ماضی اور گھر سے فرار ہونے کا قصہ یوں ہی ہر ایک کو سنانا پڑے گا؟ آخر وہ آدمی چلا کہاں گیا؟ کم از کم مجھے اس کا نام تو یاد رہنا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے دماغ میں یہ باتیں آئی ہی نہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں کرے گا۔ آنکھ سے چند قطرے فرار ہو کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ سراپا حسن تھی جو راہ چلتے ہواؤں کے ایمان ڈول دے۔ اس کی طلب علمی کے زمانے میں ماں دادی نے ایک دن بھی پردے کے بغیر گھر سے قدم نہ باہر نکالنے دیا۔ پردہ کوئی نیکیاں کمانے کے چکر میں نہیں کرواتی تھی، بلکہ کوئلوں کو گناہ گار ہونے سے بچانے کی تدبیر تھی۔ اس کی جوانی بھی چپ چاپ چھپ کر گزرنے والی نہ تھی، بلکہ کھنکدار دوسروں کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ نزاکت اس قدر کہ لگتا زمین پر نہیں بلکہ قدم پانی کی سطح پر جما کر چلتی ہو۔ اس کو دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا، بڑی محنت اور وقت لگا کر تیار ہوئی ہوگی۔ پر حقیقت یہ تھی، جو رنگ پہنتی کھل جاتا، جو سٹائل اپناتی لگتا اسی کے لیے ہے۔ وہ عام سے حلیے میں بھی خاص دکھتی۔ آج وہ 29 سال کی عورت، 2 بچوں کی ماں کم اور ایک 20-22 سال کی طالبہ زیادہ لگتی۔ خوبصورتی اور تازگی کے لحاظ سے اس کی کل اور آج میں کوئی فرق نہ تھا، بلکہ آج وہ گزرے کل سے بھی زیادہ شاداب تھی۔ مگر وہ کل والی ساحرہ جمال نہیں تھی، بلکہ آج وہ سردار احمد یار خان کی بیوی مسز ساحرہ احمد یار خان تھی۔ اس کی شخصیت میں پائے جانے والی تمکنیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ جمال علی گیلانی کی اکلوتی بیٹی تو تھی ہی، پر سرداروں کی بڑی بہو بھی بنی۔ باپ نے اگر سکھ اور شانتی کے جھولے میں جھلا کر پالا تھا، تو دوسری طرف احمد یار خان بھی منہ میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہ بھی کوئی قانون ہے کہ جب سب کچھ بن مانگے بن چاہے مل جائے تو انسان یوں ہی ناشکر اور منکر ہو جاتا ہے۔ اس کی دوست کا آج ولیمہ تھا، بارات اور مہندی میں شرکت نہ کر پائی تھی، اس لیے بھی آج آنا لازمی تھا۔ سکن اور میرون امتزاج کی کام والی شارٹ شرٹ کے ساتھ سکن رنگ کا ٹکنوں سے اٹھ کر رون کا نظارہ کرواتا پاجامہ، ساتھ میں ہیل، ایک کندھے پر لاپرواہی سے رکھا میرون دوپٹہ، ہاتھ میں میرون کلچ، دونوں بازوؤں میں سے ایک میں سونے کی موٹی موٹی نفیس چوڑیاں، دوسرے بازو پر گولڈن راڈو کی گھڑی، کھلے بالوں میں سے کبھی کبھی جھانکتے میرون بڑے بڑے نگوں والے جھمکے، لائٹ سا میک اپ۔
خوشبو لٹاتے وجود کے ساتھ جب سٹیج پر دوست کو مبارکباد اور گفٹ دینے آئی، اس دوران ان گنت نگاہوں کا مرکز صرف وہی تھی۔ ابھی وہ وہاں کچھ پل دوست کے ساتھ بیٹھتی، مگر دور حال کے دروازے سے باہر کسی کی ایک جھلک دکھائی دی جس نے نہ صرف ساحرہ کی دھڑکن بڑھا دی بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لی۔ کیمرے کی آنکھ اور لوگوں کے تجسس کو فراموش کرتی تیز قدموں سے ہال سے باہر آئی۔ رات کے 9:30 کا وقت ہونے کے باوجود میرٹ کا احاطہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کا لوک کھولتا یقیناً وہ کوئی اور نہیں وہی تھا۔ پل ساکت ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں جامد ہو گئی۔ اس ایک چہرے کو ساحرہ احمد یار خان نے کہاں نہیں ڈھونڈا، کوئی بازار، چوراہا، چوک، محلہ نہیں چھوڑا تھا جہاں اس شخص کے نام کا پرچہ نہ کیا ہو، مگر یہ کہیں نہ ملا اور آج اتنے سالوں بعد یوں دکھائی دے گیا۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو روکنے کی خاطر اسی جانب بڑھی تھی، مگر دوسرے لمحے یہ آگاہی ملی وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک پیاری سی عورت اور 7-8 سالہ بچی تھی۔ اس نے پاپا کہہ کر اپنی طرف آنے والی لڑکی کے گال پر پیار کرنے کے بعد اپنے برابر والی سیٹ عطا کی تھی۔ تو کیا اس نے شادی کر لی؟ یہ خیال ناک بن کر اس کو ڈس گیا۔ قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ چہرے پر دکھ کی ایسی کیفیت جاگی کہ جن پلوں میں وہ پلٹ رہی تھی اس آدمی کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کی وہی کیفیت ہوئی تھی جو کچھ دیر پہلے ساحرہ کی ہوئی، مگر اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی سے نکلتا وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بات سے جا چکی تھی۔ السلام علیکم آغا جی، احمد یار عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام احمد، ہم پہچان گئے ہیں، سناؤ بچے اور تم سب ٹھیک ہو؟ جی آغا جی، اللہ کا احسان ہے۔ اگر احسان ہے تو احمد تمہاری آواز میں یہ تھکاوٹ کیسی؟ وہ مجروح سی ہنسی ہنس دیا۔ پتہ نہیں آغا جی کیوں پر تھکاوٹ میرے ریشے ریشے میں اتر کر دن بدن مجھے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں بولتے دکھ نے باپ کے سینے کو جھلی کر دیا۔ احمد تم اس عورت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ آغا جی اس کو چھوڑ دینے سے اگر میرے دل کے زخموں کا علاج ہوتا تو کب میں یہ کام کر چکا ہوتا۔ احمد تمہارے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے لیے میں اور تمہاری ماں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ بالآخر وہ پسند تو ہماری تھی۔ میں آپ سے لاتعداد مرتبہ درخواست کر چکا ہوں آغا جی پلیز یوں سوچ کر خود کو اذیت نہ دیا کریں۔ خیر اب آپ کی پسند اتنی بھی بری نہیں ہے۔ اس نے بات میں مزاج پیدا کرنا چاہا، بس تھوڑی موڈی اور نکچری سی ہے، ہاں ساتھ میں بے حس ظالم اور شوہر کی نافرمان بھی، میرے ہیرے سے بیٹے کے دل کو توڑنے والی بدبخت عورت۔ دوسری طرف فون پر بی جان آ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے احتجاج کرتا بولا، بی جی ایسا نہ کہے، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، اگر انہوں نے آپ کے الفاظ سن لیے تو معصوم فرشتوں کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ احمد یار میرے جگر کے ٹکڑے، ہمارے معاشرے کا مرد تیرے سا صابر اور تحمل مزاج نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں سردار احمد یار خان اپنی بیوی کو 12 سالوں میں بھی قابو نہ کر سکا۔ بی جی لوگ تو پاگل ہے، میں تو جانوروں کو قابو کرنے پر یقین نہیں رکھتا، اور یہاں تو ایک جیتے جاگتے انسان سلیتے وجود کی بات ہو رہی ہے۔ بی جی انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا ہے، عقل و فہم دے کر فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا ہے۔ کیا میں اس کے ساتھ اس وجہ سے سخت رویہ اپناؤں کہ وہ میرے آنے پر میرا ہنس کر استقبال نہیں کرتی؟ میرے بچوں کی خاطر اس کے پاس 2 گھڑی وقت بھی نہیں ہے، وہ ان کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ سال کے 6 مہینے اپنے بچھڑنے والے کو یاد کر کے روتی ہے اور باقی کے 6 ماہ دن رات پارٹیاں اڑا کر اپنا دکھ بھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی کوشش کر رہی ہے، اس میں مزید کچھ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بی جی کیا آپ کا احمد اتنا گیا گزرا انسان ہے کہ بیوی کو مار پیٹ کر اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے؟ وہ اندازہ بھی نہ کر سکا کہ اس کا یہ شکستہ سوال ماں کے دل پر کیسی قیامت ڈھا گیا تھا۔ ان کی آنکھیں احمد کے غم میں نم ہو گئی۔ خیر نہ جانے کیوں ہمیشہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ایک ہی رخ اختیار کر جاتی ہے۔ بی جی میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ساحرہ اپنے والدین کی طرف گئی ہوئی ہے، کوئی علم نہیں کب واپس آتی ہے۔ ادھر گڑیا کو بڑا تیز بخار ہے، آپ پلیز اس کے پاس آ جائیں، میری کل ایک اہم میٹنگ ہے، نہیں تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ اچھا بس کرو احمد یار، تمہیں ماں کے ساتھ تو کم از کم اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جاؤں گی میری جان، ماں قربان اپنے بچوں پر۔ تم نے گڑیا کو دعا وغیرہ دلوائی؟ جی 7 بجے سے اسی کو بہلا رہا ہوں، ابھی دعا کے زیر اثر سو گئی ہے، تبھی اس کے پاس سے اٹھ پایا ہوں۔ یوں اچانک بخار آ کیسے گیا؟ ابھی پچھلے ہفتے تو بالکل ٹھیک ہنستی بولتی کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا موسمی تبدیلی کی وجہ سے وائرس کیچ کر گئی ہے، اینٹی بائیوٹک کا کورس دیا ہے، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔
انشاءاللہ تم فکر نہ کرو، مجھے اسی وقت فون کر دیتے، میں آ جاتی۔ ابھی نہ تو اب محمد یار گھر پہ ہے اور ڈرائیور بھی چلا گیا ہے، تم ایسا کرو اپنا ڈرائیور بھیج دو، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ نہیں بی جی، آپ صبح آرام سے آ جائیے گا، میں ڈرائیور بھیج دوں گا، رات کو میں اس کے پاس سو جاؤں گا۔ احمد یار میرے لال، میں جانتی ہوں تم بہت اچھے باپ ہو، اپنی بیٹے کی خاطر ساری رات جاگ کر بھی گزار لوگے، چاہے صبح تمہیں کتنے ہی ضروری کام کیوں نہ سر انجام دینے ہوں۔ پر میرے شہزادے، اپنی ماں کے دل کا بھی سوچو، کیسے ساری رات آرام سے رہ سکوں گی اگر میرا بچہ بے آرام رہے گا؟ تم بھیجو ڈرائیور کو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کے اس وقت آنے سے آغا جان کو بھی صبح آفس جاتے وقت تیاری میں مشکل پیش آئے گی۔ تمہارے آغا جی اب چھوٹے سے بچے تو نہیں ہیں، نوکروں کی فوج ان کے اشارے پر کام کرتی ہے، میں تو صرف لڑائی جھگڑے کے وقت کام آتی ہوں۔ آج بھی لے کر بیٹھے ہوئے تھے تمہارے بہنوئیوں کی باتیں، بس تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت سر کھپانے کو تیار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی فکر نہ ہی کرو۔ ویسے بھی محمد یار بھی تو ہے گھر پر، تم جلدی سے بھیجو ڈرائیور، میری گڑیا کہہ رہی ہوگی اماں نہ جانے کدھر کھپ گئی ہیں۔ وہ اپنی ماں کے پیار پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ جو حکم، ابھی بھیج دیتا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ فون رکھ کر ارد گرد نظر دوڑائی، پاس کوئی نوکر نظر نہ آیا، خود ہی چلتا ہوا باہر کی طرف آ گیا۔ رشید جی آقا سردار جی، یار ذرا جا کر بی جی کو لے آؤ، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ سو بسم اللہ سردار جی، میں ہنی ہی جانا۔ ہاں جاؤ، اور کھانا وغیرہ کھایا ہے؟ میں صدقے جاوا سردار جی، اس گھر دا کوئی نوکر کدی بھکھا نہیں ستا، میں الحمدللہ ٹکر کدے دا کھا لیتا ہے۔ چلو جاؤ، پھر رات گہری ہو جائے گی۔ احمد یار واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رشید اسی وقت روانہ ہو گیا۔ احمد یار کو علم تھا ماں اسے رات کے 10 بجے فارمل کپڑوں میں دیکھیں گی تو انہیں اس کے آرام کی فکر نئے سرے سے لاحق ہو جائے گی، اس لیے اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے 3 پیس سوٹ اتار کر سفید شلوار سوٹ زیب تن کر لیا۔ اس سارے عمل کے دوران اس کے چہرے پر دکھ کی گہری تحریر تھی۔ وہ کوئی ہمیشہ سے اتنا سنجیدہ اور سوچوں میں ڈوبا رہنے والا انسان تو نہیں تھا، وہ تو ایک خوبصورت زندہ دل نوجوان تھا جس کے بھرپور کہکوں سے ان کے گھر کا ماحول زندہ سانس لیتا محسوس ہوتا تھا۔ بہنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، چھوٹے بھائی کی وقتاً فوقتاً ٹانگ کھینچنا، ماں سے ڈانٹ کھانی، آغا جی سے چوری دوستوں کے ساتھ ہر سال پاکستان کی سیر کو جانا، واپسی پر خوب ڈانٹ پڑنی پر وہ سر جھکا کر ساری ڈانٹ سن لیتا، باپ کے سامنے زبان کو کفر لگ جاتے، پر جیسے ہی آغا جی غصہ نکال کر منظر سے ہٹتے وہ فوراً سب کے درمیان راجہ اندر بن کر بیٹھ جاتا۔ تصویروں کے ڈھیر، شہر شہر سے خرید کر لائی ہوئی سوغاتیں اور دوستوں کے لطیفے، آنے والے کئی دنوں تک یہ سب گھر کے مین انٹرٹینمنٹ رہتی۔ نوشابہ چپ ہوتی تو شیبہ شروع ہو جاتی۔ بھائی بتاؤ نا، جب گاڑی پہاڑوں پر چڑھ رہی ہوتی ہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ گردن اکڑا کر فوراً جواب دیتا، پاگل ہو کیا، تمہارا بھائی اللہ کے بعد آغا جی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ نوشابہ اسی وقت ماں کو پمپ کروانا اپنا فرض سمجھتی۔ بی جی سن رہی ہے، احمد یار آپ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ ہاں تو کیوں ڈروں، میری بی جی کون سا کوئی باہر والی مخلوق ہے؟ نوشابہ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ استغفر اللہ، احمد یار تم آغا جی کو باہر والی مخلوق کہہ رہے ہو؟ بی جی چپ کروا لے اس ماسی سکینہ کو، ورنہ 2 لگاؤں گا، بھوتنی نہ ہو تو۔ آخر کار بی جی کی باری آئی، انہوں نے دونوں کو ڈپٹ دیا۔ تم دونوں ہی کم نہیں ہو، بہن کو ایسے بولتے ہیں؟ اور نوشابہ تمہاری بھی گز بھر لمبی زبان ہے، کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں اس کا نام لے کر مت بات کیا کرو، وہ تم سے بڑا ہے۔ جانے دے بی جی، کون سا کوئی 100 سال بڑا ہے، 1 سال کا فرق ہے، میں تو اس کو ہمیشہ احمد یار ہی بولوں گی۔ کوئی نہیں، کہنے دے جو کچھ بھی کہتی ہے۔ بے جی میں بھی اس کو چڑیل ہی بلاؤں گا۔ بھی چڑیل بلاؤ گے؟ چڑیل ہو تمہاری کوئی ہوتی سوتی، خبردار جو مجھے ایسے بولا جا کر سیدھا آغا جی کو بتا دوں گی۔ مہینے کی کون کون سی تاریخ کو دوستوں کے ساتھ مل کر فلمیں دیکھتے ہو؟ بتا دینا، آخر ایک شکایتی چوہی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے۔ اپنی دفعہ بھی آنا میرے پاس منہ لٹکا کر۔ احمد دیکھو بھائی، نہیں گیس پیپر بتا دو، آئی بڑی بلیک میلر۔ وہ اس کی بیچاری سی صورت کو فاتح نظروں سے دیکھتے ہوئے چڑھاتا، نوشابہ کو اور آگ لگ جاتی اور ہر دفعہ دونوں کی یوں ہی جھڑپیں ہوتی، مگر جب دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی کام ہوتا، ایک گھی تو دوسرا شکر ثابت ہوتا۔ احمد یار آغا جی کی سب سے پہلی اولاد تھا، اس لیے اس سے محبت اور امیدیں بھی زیادہ تھی۔ وہ چاہے جتنا بھی لا ابالی اور شوق رہا ہو، ماں باپ کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہر سال اپنی کلاس میں بہترین رزلٹ لینا، کھیلوں میں اول آنا، تقریری مقابلوں میں اپنا ڈھاک بٹھانا، یہ سب اس کے کریڈٹ میں جاتا تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کا سب سے قابل وکیل بننا چاہتا تھا۔
دن رات کی محنت سے اس نے باپ کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر کیا۔ اس کے بعد احمد یار سے 1 سال چھوٹی نوشابہ تھی۔ خوبصورتی تو تمام بہن بھائیوں کو خاندان سے وراثت میں ملی تھی۔ وہاں چاروں میں کوئی مقابلہ نہ تھا، چاروں کے چاروں ایک دوسروں کو پیچھے چھوڑتے تھے۔ نوشابہ نے ایم اے اسلامیات اور ناظرہ کا کورس کیا تھا۔ نوشابہ چونکہ باپ کی لاڈلی رہی اس لیے موڈی تھی، پر دل کی پیاری، ایسے لوگوں میں سے جو زیادہ جتاتے نہیں مگر ہوتے سب کا خیال کرنے والے ہیں۔ بی جی کی کڑی تربیت میں ہر کام کا ہنر سیکھا، کھانا بنانے سے کپڑے سینے پر پرونے تک سب کچھ۔ نوشابہ سے چھوٹی تو شیبہ من موجی انسان، نرم لب و لہجے والی، سب کی پیاری، بھائیوں پر جان دینے والی، بہن کو اپنا رول ماڈل سمجھنے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی، بڑی سے بڑی ناراضگی ایک مسکراہٹ پر لٹا دینے والی۔ نوشابہ کی رائے کے مطابق حد سے زیادہ کام چور، بی جی کو مسکا لگا کر پیسے بٹورنے والی، کھانے پینے کی شوقین اور کھانا بنانے سے جان جاتی۔ ایم کام کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ نوشابہ اور احمد یار کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی تھی تو شیبہ کے 4 سال بعد برادری میں ہی اچھا رشتہ مل جانے پر کر دی گئی۔ اب صرف محمد یار ہی رہتا تھا جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد باپ کی بنائی ہوئی لا فرم میں والد اور بڑے بھائی کے ساتھ ہی ایک وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر ایک 10 سالہ لڑکا اندر آیا تھا۔ احمد یار نے نظر اٹھا کر اپنی کاربن کاپی اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو چہرے پر ہر درجہ نرمی چھپانے کے ساتھ آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی۔ پاپا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں غازی، آؤ بیٹھو۔ وہ خود ابھی آفس سے آیا تھا۔ بیجی نے ملازمہ کے ہاتھ چائے اس کے کمرے میں ہی بھجوا دی۔ اس وقت چائے پیتے ہوئے CNN دیکھ رہا تھا۔ وہ آ کر باپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ غازی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ پیے، میں دودھ پی کر آ رہا ہوں۔ ہاں، کیک ضرور کھاؤں گا۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں نکال دیتا ہوں۔ احمد یار نے آلمنڈ کیک کو سلائس کاٹ کر ایک پلیٹ میں ڈالنے کے بعد بیٹے کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا، ساتھ ہی بولا، میں نے ہیومن باڈی کے بارے میں کچھ ٹیکسٹ پڑھے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ اس نے پر امید نظروں سے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ احمد یار دھیرے سے مسکرایا، پر غازی کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح آج بھی امید اور نا امیدی ایک ساتھ دیکھ کر دل اداس بھی ہوا۔ وہ اس بات کا راز بھی جانتا تھا، اس لیے ہمیشہ کی طرح پوری دلچسپی سے بیٹے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہوئے بولا، غازی، تم جانتے نہیں کیا، مجھے تمہارے منہ سے مختلف قسم کی معلومات سن کر کتنا مزہ آتا ہے۔ میں خود تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا، تم جیسے اچھے استاد نے مجھے سائنس کے بارے میں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ جلدی سے بتاؤ، آج کیا نیا پڑھا؟ غازی کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس پاپا، آپ کو پتہ ہے ہر جاندار ہزاروں کروڑوں خلیوں کا مجموعہ ہے۔ خلیوں کی بنیادی 2 اقسام ہیں، حیوانی خلیے اور نباتاتی خلیے۔ انسانی جسم حیوانی خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ ہر ایک جسمانی اعضاء جیسے دل، گردہ، جگر ہزاروں خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ احمد کی ساری توجہ خود پر محسوس کرتے ہوئے غازی بڑے جوش سے بتا رہا تھا، میں نے جن خاص خلیوں کے بارے میں آج سیکھا وہ ہمارے خون کے خلیے ہیں، جو کہ 3 قسم کے ہیں، سفید خلیے، سرخ خلیے اور پلیٹلیٹس۔ یہ تینوں قسم کے خلیے ایک گدلے سے پانی میں تیر رہے ہیں جس کو پلازما کہتے ہیں۔ اور پاپا، ہمارے خون کا رنگ سرخ خلیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سرخ خلیے جو آکسیجن کو اپنے اندر جذب کر کے ہمارے سارے جسم کو آکسیجن پہنچاتے ہیں، اس آکسیجن کی وجہ سے ہی ان کو سرخ رنگ ملتا ہے۔ پاپا، ان کی شیپ گول ہوتی ہے، یہ اسپنج کے جیسے ہوتے ہیں، کسی بہت تنگ نالی سے گزرتے ہوئے یہ اپنی ساخت بدل کر گزر جاتے ہیں۔ احمد نے سوال کیا تاکہ بیٹے کو یقین ہو سکے کہ باپ واقعی سن رہا ہے۔ غازی، سفید خلیوں کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے؟ پاپا، بہت ہی حیران کن سفید خلیے ہمارے جسم کی فوج ہیں جو 24 گھنٹے بارڈر پر پہرے دیتے ہیں۔ احمد یار کو ہنسی آ گئی۔ غازی، تمہارا مطلب ہے ہمارے جسم میں بھی سرحدوں کی رکھوالی کے لیے جرأت مند جوان موجود ہے؟ غازی نے بھی ہنسی میں باپ کا ساتھ دیتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، یہ سچ ہے پاپا، بنیادی طور پر یہ ہمارا امیون سسٹم رن کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بیکٹیریا جسم میں چلا جائے، یہ سسٹم کو ہائی الرٹ کر دیتے ہیں، اور پاپا، ان کے کمانڈرز کا دستہ جا کر نئے آنے والے مہمان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جدھر جدھر جراثیم جاتا ہے، گارڈز اس کا پیچھا کرتے ہیں، ساتھ میں پوری انویسٹیگیشن کی رپورٹ بنا کر ہیڈ کوارٹر بھجوائی جاتی ہے، جہاں پر دشمن کی طاقت کے برابر ہتھیار سے لیس جوان، جن کو اینٹی باڈیز بولتے ہیں، وہ اس جراثیم کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔
احمد واقعی حیران ہوا تھا۔ تو غازی اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہمارے جسم میں سفید خلیے مطلوبہ مقدار سے کم ہو جاتے ہیں تو بیماریاں آسانی سے ہمیں یرغمال بنا سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک پاپا، بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ایڈز ہے نا، بنیادی طور پر اس بیماری میں آپ کے جسم میں موجود تمام سفید خلیے مر جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کا دفاعی نظام ختم ہے، جسم سفید خلیہ بنانا بند کر دیتا ہے، اس لیے ایڈز کے مریض بیماریوں سے لڑنے کی دوا ساری عمر کھاتے ہیں۔ اور پاپا اس سے بھی مزے کی بات سنیں، یہ جو خون میں موجود پلیٹلیٹس ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی معمولی سی چوٹ کے نتیجے میں نکلنے والے خون رکے ہی نہیں۔ آپ کا مریض خون کے زیادہ بہنے سے ہی مر بھی سکتا ہے، کیونکہ پلیٹلیٹس وہ خلیے ہیں جو کسی بھی زخم کا منہ بند کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا پاپا، جب کہیں چھری کا کٹ لگ جائے یا دروازے میں ہاتھ آ جائے، خون نکلتا ہے پر تھوڑی دیر بعد خون گہرا ہو کر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں پلیٹلیٹس ہیں جو بعد میں کھرنڈر بنتے ہیں۔ بولتے بولتے ایک دم رکا، لمبا سانس کھینچا۔ پاپا میں نے آپ کو بور تو نہیں کیا؟ احمد یار نے نفی میں سر ہلایا۔ بور؟ نہیں غازی، میں تو ہر دفعہ تمہاری باتیں سن کر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، اور جانتے ہو جو بھی تم مجھے اپنے چاچو کو یا آگا جی کو بتاتے ہو، جب آفس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمارے کلائنٹس حیران ہوتے ہیں، وہ ماننے پر تیار نہیں ہوتے کہ تم صرف 10 سال کے ہو۔ تب آغا جی کو بڑا فخر سے کہتے ہیں، میرا غازی جب تک 19-20 سال کا ہوا اس نے ساری سائنس کھنگال لینی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت سائنس میں سر دیے نظر آتا ہے۔ آغا جی تو ہے ہی سویٹ ہارٹ، وہ میرے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا جب آخری دفعہ 7 لوگ آئے تھے، آغا جی بولے 7 چلو تمہارا اور غازی کا مقابلہ ہوگا، تو نوشابہ پھپھو نے منع کر دیا۔ وہ بولی آغا جی ہم سب جانتے ہیں غازی آپ کا ببر شیر ہے، اور میرا 7 چھوٹا سا رٹے مارنے والا طوطا۔ 7 کو اپنی امی کی بات بہت بےعزتی والی لگی۔ احمد یار ہنستے ہوئے بولا، پھپھی تمہاری کو بھی تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، 7 کو غصہ تو آنا ہی تھا، آخر کار وہ ہر سال اپنی کلاس میں ٹاپ پر آتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ 7 بڑا ہو کر اقوام متحدہ میں جاب کرنا چاہتا ہے۔ احمد نے بھوے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، واؤ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور تم کیا بننا چاہتے ہو؟ پاپا ابھی صرف اتنا جانتا ہوں، میں وکیل نہیں بننے والا، شاید سائنسدان بنوں۔ احمد بیٹے کی بات پر خوش بھی ہوا اور حیران بھی، دیر تک ہنستا رہا۔ کہ جی اب پہلی ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ یہ ناول بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، آپ اس کو ضرور 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 سنیں۔ نیلم ریاست نے اس کو بہت بہت کمال کا لکھا ہے، آپ اس کو مست سنیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور لائک کرنا ہے، اور میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلدی آئے گی، آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔